علیہ وسلم کو معبوس فرمائے، انہیں پر ہزاروں ہزار سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی، اللہم بارک علی۔ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر آیا ہوں وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن ایک سمندر ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سمندر سے کچھ نکالوں اور آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ قرآن اور صاحب قرآن میں فرق، قرآن اور صاحب قرآن یہ دو الگ الگ موضوع ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ دونوں ایک ہے تو اس میں کلام نہیں ہے کہ قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تفسیر ہے۔ قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بے مثال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے۔ قرآن لازوال ہے، جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لازوال ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کوئی ترتا نہیں ہے، محمد کو دیکھ کر کوئی ترتا نہیں ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کا پہلی مرتبہ بھی وہی مزہ، دوسری مرتبہ بھی وہی مزہ، تیسری مرتبہ بھی وہی مزہ، اور 40 مرتبہ پڑھے پھر بھی مزہ وہی ہے۔ ایک رات میں پڑھ لے مزہ وہی ہے، ساری رات پڑھے مزہ وہی ہے، سارا دن پڑھے مزہ وہی ہے، تراویح میں سنے تو مزہ وہی ہے، نفلوں میں سنے تو مزہ وہی ہے، قاری پڑھے تو مزہ وہی ہے، حافظ پڑھے تو مزہ وہی ہے۔ قرآن پڑھتا جا لیکن مزے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جب 40 مرتبہ پڑھے گا تو عرش سے خدا بولے گا کہ دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس کتاب پر ہے۔ دنیا کا ساری کتابیں پڑھ لے، قرآن کا ایک لفظ پڑھے، 10 نیکیاں ملے گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہوں۔ یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ قرآن سنتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے، قرآن دیکھتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے سے محبت کرے گا تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو اس بچے کو سینے سے لگائے گا تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو بچے کو بھی چھوڑ دے، بچے کو بھی چھوڑ دے، جس تپائی پر قرآن رکھا ہے، تپائی بنا کر تو بچے کو دے گا تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو کتاب بنائے گا تجھے تب بھی ثواب ہے۔ ارے قرآن تو مسجد میں پڑھا جاتا ہے، مسجد میں قرآن سننے کے لیے کہیں بھی کھڑا ہو جاتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب۔ قرآن ناریل کتاب ہے، قرآن بے مثال ہے، اور یہ بات میں نے نہیں کہا، خود قرآن نے کہا کہ میں ناریل ہوں۔ کیوں؟ کہ اس کا راوی اللہ ہے، جبرائیل ہے، محمد ہے، اور اللہ سے سچا کوئی نہیں، جبرائیل سے سچا کوئی نہیں، محمد سے سچا کوئی نہیں۔
اب جھوٹا کس کو کہے گا؟ خدا کو کہے گا؟ جھوٹا کس کو کہے گا؟ خدا کو کہے گا یا جبرائیل کو کہے گا یا محمد کو کہے گا؟ پھر مجھے کہنے دو جو کتاب خدا نے بھیجی جبرائیل کے ہاتھ سے بھیجی محمد کے سینے پہ جا اتری وہ سچی ہے لا شک ہے، اسی لیے قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مخزن علوم ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں 18,000 علوم ہے، سائنس قرآن میں ہے، جغرافیہ قرآن میں ہے۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں جغرافیہ کہاں ہے، سائنس کہاں ہے۔ قرآن ناطق ہے، ناطق کے معنی سب کو معلوم ہو، ناطق کے معنی بولنے والا ہے، بولنے والا۔ قرآن ناطق ہے، ناطق کے معنی بولنے والا ہے۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن، اے قرآن تو کس پہ اترا؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد پہ اترا۔ اے قرآن تجھے کون لایا ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے روح الامین نے لایا۔ اے قرآن تو بتا تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کے علاوہ کس کتاب کا حافظ نہیں مل سکتا۔ پوری دنیا عیسائیت جس کی آبادی 1 ارب ہے، ساری دنیا کو مسخر کیا لیکن ایک انجیل کا حافظ نہیں بنا سکے۔ میں کہتا ہوں کہ انجیل بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، تورات بدل دی گئی، قرآن نہیں بدلا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کے علاوہ کس کتاب کا حافظ نہیں مل سکتا ہے۔ سبائیوں کی پوری دنیا میں پھر لو، ایک زبور کا حافظ نہیں، کم زبور کا حافظ نہیں ہے۔ انجیل بدل دی گئی، تورات بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی۔ جو قرآن لندن میں ہے وہ گلاسکو میں نہیں، جو گلاسکو میں ہے وہ پیرس میں نہیں، جو پیرس میں ہے وہ آئرلینڈ میں نہیں، جو آئرلینڈ میں ہے وہ پولینڈ میں نہیں۔ تمہاری بائبل، تمہاری کتاب، آؤ میرے ساتھ افغانستان کے پہاڑ پہ جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، افریقہ کے جزیروں میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، امریکہ کی بستیوں میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ، انڈیا کے دریاؤں میں جو قرآن ہے وہ بھی لاؤ۔ آؤ الف لام میم سے قرآن شروع ہوگا، والناس تک پڑھتا چلا جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ تو قرآن لکھا ہوا، چلو اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ امریکہ میں 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اسے ایک جگہ کھڑا کر دو۔ برطانیہ میں 8 سال کا بچہ حافظ ہے، اسے ایک کمرے میں کھڑا کر دو۔ پاکستان میں 8 سال کا بچہ حافظ ہے، اسے ایک کمرے میں کھڑا کر دو۔ 180 ملکوں کے 100 قاری کو جمع کر دو، اور ایک کو الگ الگ کر کے کھڑا کر دو۔ ہر بچہ الف لام میم سے قرآن شروع کرے گا، والناس تک پڑھتا چلا جائے گا۔
میں اب اپنی تقریر یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو قرآن جیسی کتاب کا